بہت سے لوگوں نے بے تعامل قبول کر لیا. اچھا ویسے بھی قصے کہانیاں زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کچھ قصے کہانیاں بہت کثرت سے پھیل گئے. حافظ ابن کثیر نے بہت شد و مد کے ساتھ اس کا جائزہ لیا اور ایک ایک کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز قابل قبول ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. یہ ایک انتہائی جامع کتاب ہے, یہ الگ سے بھی چھپی ہے. یہ اس دور کی کتاب ہے جس کے لیے کل میں نے اصطلاح استعمال کی تھی, استیعاب و استقصاء. کئی دوستوں نے کہا کہ بڑا مشکل لفظ ہے. استیعاب کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنے کو, ساری چیزیں جمع کر لیں وہ استیعاب, اور استقصاء کہتے ہیں کسی چیز کو ایگزاسٹ کر لینے کو. ایگزاسٹو ٹریٹمنٹ آپ جب کریں کسی چیز کا وہ عربی میں استقصاء کہلاتا ہے. یعنی وہ دور تھا کہ جب سارا مواد آ چکا تھا اور اب محدثین اور مفسرین اور مورخین اس کو ایک ایک کر کے جمع کر رہے تھے اور جمع کر کے بڑے مجموعے مرتب کر رہے تھے. تو حافظ ابن کثیر نے یہ کتاب اسی دور میں لکھی. ان کے پاس وہ سارے ماخذ موجود تھے. انہوں نے اس کتاب میں سیرت سے متعلق تمام چیزیں جمع کر دی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ بھی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا ہے, اور جن روایات کو انہوں نے مستند اور قابل قبول سمجھا ان روایات کو بیان کیا, اور جن روایات کو انہوں نے کمزور سمجھا ان کو بیان نہیں کیا. پھر حضور کے شمائل یعنی عادات اور خصائل کے بارے میں ساری روایات انہوں نے دی. فضائل بھی بیان کیے, حضور کے فضائل جو احادیث میں اکثر آئے ہیں. خصائص حضور کے کیا ہیں. پھر چونکہ وہ خود ایک بہت بڑے محدث تھے تو جہاں جہاں حدیثی نقطہ نظر سے کوئی چیز قابل غور ہے اس پہ توجہ دلائی ہے, کہیں حدیثی نقطہ نظر سے کوئی چیز ایسی ہے جو عام سیرت نگاروں کی نظر سے اوجھل ہو گئی وہ انہوں نے نمایاں کر دی. پھر وہ خود بڑے فقیہ بھی تھے تو فقہیات سیرت پر بہت سا مواد ان کی کتاب میں موجود ہے, جن میں سے بعض کی مثالیں میں فقہیات سیرت کے عنوان میں پیش کروں گا. پھر مصادر ان کے بہت وسیع ہیں. ان کا انتقال غالباً 774 میں ہوا تھا, 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں وفات ہوئی. تو ان 700 سالوں میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان تک پہنچا. اس سب کا انہوں نے استقصاء کیا, استیعاب کیا, اور 4 ضخیم جلدوں میں یہ کتاب مرتب کر دی. البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, اس میں یہ 4 جلدیں بھی شامل ہیں. جو الگ سے چھپی ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں, اس لیے کہ محقق نے جنہوں نے ایڈٹ کیا ہے انہوں نے اس پر اضافی کام بھی کیا ہے, اس کے حوالہ جات کی تکمیل کی ہے, اس میں کہیں مشکل الفاظ ہیں ان کی شرح بھی کر دی ہے, اور جو روایات کتب حدیث میں آئی ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے. اس لیے جو نسخہ الگ چھپا ہے 4 جلدوں میں وہ استعمال کرنا چاہیے بنسبت البدایہ والنہایہ کے ترجمے کے. اس لیے کہ ترجمہ میں نہیں کہہ سکتا مستند ہے کہ نہیں, میں نہیں جانتا, میں نے کبھی وہ پڑھ کے نہیں دیکھا, لیکن ہے موجود کتب خانوں میں رکھا ہوتا ہے, اس حد تک میں جانتا ہوں. محدثین کے نقطہ نظر سے ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے میں اس محدثانہ اسلوب کی بات ختم کرتا ہوں. اصولاً اس کتاب کا تذکرہ تو دور جدید والے میں آنا چاہیے. بہت سی کتابیں دور جدید کے عنوان سے جو آئیں گی وہ میں بیان کروں گا, لیکن چونکہ یہ کتاب خاص ایک انداز کی ہے اور اس انداز کی اس دور میں کوئی اور کتاب نہیں ہے, اس لیے میرا جی چاہا کہ اس کتاب کو حافظ ابن کثیر کی کتاب کی بہن قرار دیا جائے. تو اس اعتبار سے ان کی کتاب کا ایک تکملہ سمجھ لیں, بہن سمجھ لیں, اس کی ہمشیر جلد یعنی سسٹر والیوم سمجھ لیں. یہ ایک مصر میں بزرگ تھے شیخ سعید حوا. سعید حوا نے ایک کتاب لکھی ہے الاساس فی السنہ و فقہھا. الاساس فی السنہ و فقہھا یہ 4 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے سیرت بھی بیان کی ہے, فقہیات سیرت بھی بیان کی ہیں, حدیثیات سیرت بھی بیان کی ہیں, اور اس کتاب کو پڑھ کے یہ لگا کہ حدیثی نقطہ نظر سے یا محدثانہ اسلوب کے مطابق یہ دور جدید کی شاید بہترین کتاب سیرت ہے. بہترین اگر کوئی نہ بھی اتفاق کرے تو چند بہترین کتابوں میں سے لازماً ہے. ان کے بنیادی مآخذ میں صرف کتب حدیث شامل ہیں. کتب حدیث جتنی بھی اب تک دستیاب ہیں, اور اب بہت سی کتابیں نہیں چھپ گئی ہیں جو پہلے نہیں چھپی تھیں, سی ڈی پر کتابیں آ گئی ہیں, مخطوطات ہر جگہ دستیاب ہیں. اول تو حدیث کا کوئی غیر مطبوعہ مخطوطات موجود نہیں رہا, اور اگر کوئی اکا دکا ہے بھی تو اس کی تصویریں اور مائکرو فلم ہر جگہ اتنی کثرت سے دستیاب ہیں کہ ہر شخص کی دسترس میں ہے. پھر انہوں نے ایک چیز اور دلچسپ بیان کی ہے
اوروں نے بھی لکھی ہے لیکن انہوں نے اس کو ایک خاص علمی رنگ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حفظ سیرت دراصل حفظ سنت کا شعبہ ہے اور حفظ سنت حفظ قرآن کا شعبہ ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر یوں تو قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے لیکن ذکر کے معنی یاد دہانی کے ہیں. تو اگر قرآن کو بطور یاد دہانی کے محفوظ رکھا گیا تو یاد دہانی جب مکمل ہوگی جب اس کی تفسیر بھی محفوظ ہو. تفسیر حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور تفسیر جب محفوظ ہوگی جب صاحب تفسیر مکمل روشنی میں ہوں گے تو حفظ سیرت بھی اس کا حصہ ہے. تو گویا حفظ قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ حفظ حدیث بھی ہو اور حفظ حدیث کا تقاضا ہے کہ حفظ سیرت بھی ہو. اس لیے انہوں نے ان کو ایک تسلسل اور ایک ہی چیز کے مختلف شعبے قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قراء، محدثین، مجتہدین، اصولیین ان سب کا ہدف ایک ہے اور وہ ہے حفاظت قرآن، حفاظت تفسیر قرآن، حفاظت صاحب قرآن، سیرت صاحب قرآن اور حفاظت احکام قرآن، حفاظت ہدایت قرآن. اس کتاب کی ترتیب و تدویر میں انہوں نے ایک نیا اسلوب اپنایا ہے. ایک مشہور مصنف تھے، آج سے کم و بیش غالباً 150 سال پہلے ہوں گے، شیخ محمد جعفر القطانی. ہمارے دوست تھے ڈاکٹر علی قطانی جو یہاں کئی بار تشریف لائے ہیں، ان کی تقریریں بھی ہوئی ہیں، ان کی تقریریں شاید بعض حضرات نے سنی ہوں. ان کے جد امجد کوئی 7ویں 8ویں دادا تھے شیخ محمد جعفر قطانی. ان کی کتاب ہے الرسالہ المستطرفہ لبیان مشہور کتب السنت المشرفہ. اس میں انہوں نے کتب حدیث کے مختلف مدارج بتائے. ان مدارج کو انہوں نے سامنے رکھا ہے اور جب کوئی بات کہتے ہیں تو درجہ اول کی حدیثوں میں یہ آیا ہے، درجہ دوم کی روایات میں یہ ہے، درجہ سوم میں یہ ہے. تو ایک نظر میں دیکھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے وہ کون سا بیان ہے جو اونچی معراج پر فائز ہے استناد اور صحت کی، کون سا بیان ہے جو درمیانی سطح پر ہے اور کون سا بیان ہے جو عام کتب حدیث میں ملتا ہے. یہ سب کتب حدیث وہ ہیں جو عام مشہور اور متداول ہیں. اس طرح انہوں نے 17 کتب حدیث کو چھانٹ کر ان کا عطر نکالا ہے اور سیرت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. احادیث جو بیان کی ہیں ان کا درجہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے اور حسن لغیری ہے، یہ کیا ہے. انداز ان کا حدیث اور معاملات کو ڈیل کرنے میں وہ ہے جو مولانا شبلی کی سیرت النبی کا ہے. سیرت النبی پر بات انشاءاللہ دور جدید کے عنوان سے گفتگو میں ہوگی، لیکن شبلی کی سیرت النبی بڑی جامع ہے اور انہوں نے 2 موضوعات سے بحث کی ہے، ہمارے نبی کون تھے اور وہ ہمارے لیے کیا لائے. اس لیے سیرت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. یہی 2 سوالات سید حوا نے بھی اٹھائے ہیں کہ رسول اللہ کون تھے، یہ پہلا سوال ہے، اور وہ کیا تعلیم لے کے آئے، یہ دوسرا سوال ہے. ان دونوں سوالات کا جواب انہوں نے اس کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے. یہ 4 جلدوں میں ہے. پہلی 2 جلدیں خالص واقعات سیرت پر ہیں. ہر واقعے کو جب بیان کیا ہے تو اس کے فوائد اور اس میں جو احکام نکلتے ہیں وہ الگ سے بیان کیے ہیں. غزوہ بدر ہوا، یہ پورا واقعہ ہے کتب حدیث کی وجہ سے. اس واقعے سے یہ سبق نکلتے ہیں، یہ عبرتیں پنہا ہیں، یہ احکام نکلتے ہیں. ان کو الگ الگ بیان کیا ہے. تمام بیانات کے مکمل حوالے دیے ہیں اور جو سب کے سب کتب حدیث کے ہیں. تیسری جلد شمائل، خصائل اہل بیت اور حضور کے اقارب و اصحاب پر ہے. نمایاں ترین اصحاب رسول کون تھے؟ انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے. جس کے ساتھی شان کے ہوں وہ حضور کی شان کا اندازہ کرنے کے لیے صحابہ کی شان دیکھنا بھی ضروری ہے. پھر حضور کے اہل خاندان اور قریبی اقارب کون لوگ ہیں. پھر حضور کے اپنے خصائل اور اپنے شمائل وہ کیا ہیں. چوتھی جلد پھر بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، نمایاں صحابہ کرام. اس کا تذکرہ کیا، تقریباً 95 یا 100 کے قریب نامور ترین صحابہ کرام کا اس میں تذکرہ ہے. یہ تو کتابیں وہ تھیں جو محدثانہ اسلوب کے مطابق لکھی گئی. ان میں سے 1-2 کتابیں اور ہیں جو دور جدید کی ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا. مورخانہ اسلوب کا آغاز بھی پہلی صدی میں ہو گیا تھا
عروہ ابن زبیر کا حوالہ تفصیل سے آ چکا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب ہم مورخانہ اسلوب کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ مورخین نہیں ہیں جو آج مغربی مورخین ہیں یا جو مغربی زبانوں میں مورخین سمجھے جاتے ہیں، وہ مورخین مراد نہیں ہے، نہ وہ اسلوب سیرت نگاروں کا تھا. آج کا مورخ علامہ شبلی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے سیرت کے مقدمے میں، اپنے ذہن میں پہلے ایک تصور رکھتا ہے. یونانی جب اپنے تاریخ لکھتے ہیں یونان کی، تو یونان کی عظمت پہلے سے ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے. علم و حکمت کا ہر موتی دریائے یونان کا مرہون منت ہے. یونان کے دریا سے نکلے ہیں علم و حکمت کے سارے موتی. ہر اچھا کام یونان میں ہوا ہے، جو یونان سے رہ گیا وہ روما میں ہوا ہے. ہر بڑا کام، ہر قانون، ہر ادارہ، ہر تنظیم، ہر چیز روما میں ہوئی ہے. یہ پہلے سے ایک مفروضہ بیٹھا ہوتا ہے. جو چیز اس مفروضے کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے، جو اس مفروضے کے مطابق نہیں ہے وہ ناقابل قبول ہے. دنیا کی دو قسمیں ہیں، ایک سویلائزڈ ورلڈ ہے، ایک ان سویلائزڈ ورلڈ ہے. ایک مہذب دنیا ہے، غیر مہذب دنیا ہے. وہ مہذب ہیں، ان کے علاوہ سب غیر مہذب ہیں. مہذب لوگوں کو ساری اچھائیاں حاصل ہیں، غیر مہذب لوگوں کو کوئی اچھائی حاصل نہیں ہے. یہ ان کا ایک اسلوب ہے، اس کے حساب سے وہ تاریخ لکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ اسلوب قدیم سیرت نگاروں کا نہیں تھا. اسلوب مورخین سے مراد صرف یہ ہے کہ جن حضرات نے سیرت نگاری کا کام شروع میں کیا، انہوں نے سیرت کے واقعات کے تسلسل اور تکمیل کو اپنا مقصد قرار دیا اور یہ کوشش کی کہ مختلف ماخذ سے معلومات کو جمع کر کے ایک متکامل اور مکمل تصویر سیرت کی اور سیرت کے واقعات کی بیان کر دیں. یہ تو اسلوب قدیم مورخین کا تھا، جن میں سے بعض کے نمونے ہم نے دیکھے. ایک جدید اسلوب پچھلے 100-150 سال سے مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، جو مغربی مورخین کے اسلوب سے متاثر ہے. آج کل اس اسلوب کے مطابق بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس اسلوب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ شواہد اور دلائل جو مغربی معیارات کے مطابق قابل قبول ہوں اور سیرت کے وہ پہلو جس کو ایک مغربی دانشور یا مغربی قاری ناقابل قبول قرار نہ دے، وہ سامنے لائے جائیں. اور وہ چیزیں جن کا تعلق خالصتاً ایمان اور عقیدے سے ہے، جن کی بنیاد محض مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ہے، اس کو زیادہ نمایاں نہ کیا جائے. ظاہر یہ اسلوب مستشرقین کے اثر سے آیا ہے. اس پر دور جدید کے انداز میں ہم بات کریں گے. جب اسلوب مورخین بہت نمایاں ہو گیا اور ایک پختگی کی سطح اس کو حاصل ہو گئی، تو سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس میدان میں آئے اور انہوں نے، جیسا حافظ ابن کثیر نے کیا تھا کہ پہلے سیرت لکھی، پھر سیرت کے مضامین کو پھیلا کے انہوں نے پوری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی. یہ کام کچھ اور حضرات نے بھی کیا. یہ سب حضرات جو مورخین تھے، اسلوب مورخین کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سیرت کو تاریخ کے عمومی مضمون کا ایک حصہ قرار دیا اور تاریخ کے ایک حصے کے طور پر سیرت کے مضامین سے بھی بحث کی. ان میں قدیم ترین نام تو علامہ ابن جریر طبری کا ہے، جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. تفسیر قرآن بھی ان کی مشہور ہے اور سیرت پر بھی ان کا کام ہے. مغازی پر قدیم مصادر و ماخذ کا بڑا حصہ انہوں نے اپنے ہاں محفوظ کر لیا ہے. چنانچہ عروہ ابن زبیر اور موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی انہی کی کتاب سے اکثر و بیشتر نکالے گئے ہیں. ابن جریر طبری بنیادی طور پر مورخ، فقیہ اور مفسر قرآن تھے، لیکن ان